آج ہم سبق ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی کی پڑھائی کریں گے۔ تو سبق کی پڑھائی سے پہلے آپ مجھے کسی مشہور یعنی جسے سب جانتے ہوں، سائنسی ایجاد یعنی جو سائنس کا علم حاصل کر کے سائنس کے ذریعے ایجاد یعنی بنائی گئی ہو ایسی چیز کا نام بتائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ موبائل فون۔ موبائل فون ایک سائنسی ایجاد ہے اور جس کو سب جانتے بھی ہیں، سب استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی سائنس کی بہت سی ایجادات ہیں، جیسا کہ آپ اپنے گھر پہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سائنس ہی کے علم کی وجہ سے بنائی گئی ہیں۔ چلیں اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ اس کا مطلب ہوتا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہم تب بولتے ہیں کہ جب ہمیں کسی بات کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے عظیم یعنی کہ بہت سے بڑے سائنسدان کی جمع ہے، اور سائنسدان ہم کہتے ہیں جو سائنس کا علم جانتا ہو، نے بہت سے اہم یعنی کہ ضروری لازمی کام کیے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک نام ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی کا بھی ہے، جو سائنس کے میدان میں یعنی سائنس کا جو جتنا بھی علم ہے اس میں دنیا میں ایک اعلیٰ مقام یعنی بہت اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ مقام رکھنا یعنی اونچی جگہ ہونا، یعنی کسی چیز میں ہم اتنے قابل ہو جائیں، اتنا زیادہ اچھا وہ کام کر لیں کہ ہمیں جو ہے وہ لوگ جانیں اور ہمیں پہچانیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ انہوں نے اپنی تحقیق کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بہت زیادہ کوشش سے محنت سے جانتے ہیں تو اسے ہم تحقیق کرنا کہتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، سے ایسی چیزیں معلوم کی جن کی وجہ سے سائنسی دنیا میں کئی انقلاب کی جمع ہے اور انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، آئے۔ بہت سی بیماریوں کے علاج دریافت ہوئے یعنی پتہ چلے، اور بہت سی نئی دریافتوں کے راستے کھلے۔ دریافتوں کے راستے کھلنا یعنی اور نئی چیزوں کے بارے میں بھی پتہ لگنا شروع ہوا۔ جب ہم کوئی ایک کام کریں اور اس ایک کام کی وجہ سے ہمیں اور بھی بہت سے نئے کام پتہ چل جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں اس طرح راستے کھلنا۔ اس کے نتیجے میں یعنی اسی وجہ سے انہیں آرڈر آف برٹش امپائر OBE سے نوازا گیا یعنی انہیں دیا گیا۔ اور روس ایک ملک کا نام ہے کی سائنس اکیڈمی یعنی جہاں پر سائنس کے بارے میں پڑھا جاتا تھا، سیکھا جاتا تھا، سے گولڈ میڈل ملا۔ گولڈ میڈل یعنی جب ہم کسی بھی کام میں، کسی پڑھائی میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، یعنی سب اپنے ساتھ کام کرنے یا پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ اچھے جو ہے ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہمیں انعام کے طور پر دیا جاتا ہے گولڈ یعنی سونے کا، اور میڈل آپ میڈل کو جانتے ہی ہوں گے، جیسا کہ آپ کو اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا کھیلوں کے مقابلے میں میڈل ملتے ہیں جسے اردو میں ہم تمغہ کہتے ہیں۔ فرینکفرٹ یونیورسٹی سے میڈل اور پاکستان سے بہت سے اعزاز کی جمع ہے، اور اعزاز بھی انعام یا تحفے ہی کو کہتے ہیں۔ مثلاً ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، تمغہ پاکستان بھی ملے۔ وہ تیسری دنیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جب دنیا میں دوسری بہت بڑی لڑائی یا جنگ ہوئی تھی، اور یہ جنگ ہوئی تھی دو ملکوں کے درمیان، روس اور امریکہ کے درمیان۔ تو اس جنگ میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے تو روس کا ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے یعنی کچھ ملکوں نے روس کا ساتھ دیا اور کچھ ملکوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن کچھ ایسے ملک بھی تھے کہ جنہوں نے اس لڑائی میں دونوں ملکوں میں سے کسی بھی ملک کا ساتھ نہیں دیا۔ ان ملکوں کو کہا جاتا ہے تیسری دنیا۔ کی سائنس اکیڈمی کے بنیادی رکن تھے یعنی اہم حصہ تھے۔ یہ سب اعزازات انہیں ان کی انتھک محنت یعنی بہت زیادہ محنت اور قابلیت یعنی ان میں جو یہ جو ہے صلاحیت تھی، یہ خوبی تھی، کی وجہ سے ملے۔
وہ لکھنؤ ہندوستان میں، لکھنؤ ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے، اور ہندوستان آپ جانتے ہیں ایک ملک کا نام ہے۔ میں 19 اکتوبر 1897 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی یعنی کہ شروع کی تعلیم لکھنؤ میں اردو اور فارسی زبان میں حاصل کی۔ اپنے والد محمد زمان کی وجہ سے انہیں خطاطی ایک کام کا نام ہے، شاعری اور ادب یعنی کہ جیسا کہ جس میں شاعری بھی شامل ہے، جس میں کہانیاں اور نثر وغیرہ یہ سب کچھ ادب میں آ جاتا ہے، میں دلچسپی ہو گئی یعنی انہیں یہ تمام چیزیں اچھی لگنے لگی، یہ سارے جو بھی ابھی ہم نے نام پڑھے کاموں کے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے فلسفہ ایک علم کا نام ہے، اور فارسی زبان میں گریجویشن کی۔ گریجویشن ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص 16 سال تک تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو اس کو ڈگری ملتی ہے، جو سند ملتی ہے، اسے گریجویشن کی ڈگری یا سند کہتے ہیں۔ گریجویشن کی 1920 میں وہ دواؤں کا علم حاصل کرنے یونیورسٹی کالج لندن چلے گئے۔ ایک سال بعد انہوں نے علم کیمیا حاصل کرنے کے لیے فرینکفرٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ علم کیمیا، یہ کیمیا بھی ایک علم ہی کا نام ہے جس کا خاص تعلق سائنس ہی سے ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر آف فلسفی یعنی جسے ہم پی ایچ ڈی بھی کہتے ہیں کی سند بھی حاصل کی۔ سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مصور ہم کہتے ہیں تصویریں بنانے والے کو، مصور و شاعر ہم کہتے ہیں شاعری کرنے والے کو بھی تھے۔ ان کی بنائی ہوئی تصویر کی جمع ہے، کی نمائش کہتے ہیں دکھانے کو، جرمنی، بھارت اور پاکستان یہ تینوں ملکوں کے نام ہیں، میں ہوئی، یعنی وہ جو تصویریں بناتے تھے ان کی ان ملکوں میں بھی ان کو دکھایا گیا۔ اب دیکھیں آپ کو میں بھی کچھ تصویریں دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ تو ہے سلیم الزماں صدیقی کی ایک تصویر جس میں وہ ایک سائنس لیبارٹری میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ ان کے سامنے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بالکل ہمیں واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک سائنس لیبارٹری یا سائنس لیب کی تصویر ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ ان کی کچھ وہ تصاویر ہیں جو وہ بناتے تھے۔ آپ اگر چاہیں تو گوگل پر سلیم الزماں صدیقی کے نام سے ان کی اور تصاویر جو انہوں نے بنائی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں مصوری، اس طرح تصویریں بنانے کو۔ ہندوستان واپس آنے پر انہوں نے ایک طبی محقق انسٹیٹیوٹ طیبہ کالج دہلی میں، اب دیکھیں انسٹیٹیوٹ تو انگلش کا لفظ ہے اور اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ادارہ، ٹھیک ہے، اور اس ادارے کا نام کیا تھا؟ طیبہ کالج دہلی ایک شہر کا نام ہے جو ہندوستان کا ہے۔ طبی محقق، طبی کا لفظ طب سے ہے، اور طب آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ یعنی جس میں ہم بیماریوں کے علاج وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر، اور محقق ہم کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، یعنی کسی چیز کے بارے میں بہت کوشش اور محنت سے پتہ لگانے والا محقق کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا کہ جہاں پر علاج معالجے کے حوالے سے جو ہے تحقیق کی جاتی تھی، یعنی پتہ لگایا جاتا تھا، اور وہ انہوں نے بنایا بھارت یعنی ہندوستان کے شہر دہلی میں، اور بنایا حکیم اجمل خان کی سرپرستی میں قائم کیا، یعنی سرپرستی میں یعنی ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس چیز کی جو ہے دیکھ بھال کی، اسے دیکھا، ذمہ داری اٹھائی، قائم کیا، بنایا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حکیم صاحب کے انتقال کے بعد وہ انڈین کونسل آف سائنس اور صنعتی تحقیق میں کام کرتے رہے۔ صنعتی تحقیق، صنعتی کا لفظ صنعت سے ہے، اور صنعت ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں پڑھ کر اور انہی چیزوں سے مزید نئی چیزیں جب بنائی جائیں تو اسے ہم صنعت کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے تحقیق کی، یعنی اس چیز کے بارے میں بھی انہوں نے کوشش اور محنت کی اور کام کرتے رہے۔ 1951 میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم کہتے ہیں کسی بھی ملک کے چلانے والے کو، اور وزیر اعظم پاکستان یعنی پاکستان کو چلانے والے، اور ان کا نام کیا تھا؟ لیاقت علی خان کی درخواست پر یعنی کہ کہنے پر پاکستان آ گئے۔ حکومت پاکستان کی اجازت سے، یعنی حکومت پاکستان مطلب پاکستان کو چلانے والے لوگ، حکومت میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ملک کو چلاتے ہیں، تو ان کے کہنے پر انہوں نے
یعنی ان کے کہنے پر، یعنی ان کی اجازت سے انہوں نے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ PCSIR قائم کی، یعنی کہ بنائی، جس کا مرکز کراچی میں تھا، یعنی جس کا جو مین جو تھا سینٹر تھا وہ کراچی میں تھا، جہاں پر سب سے زیادہ اس بارے میں کام ہوتا تھا، اسے ہم مرکز کہیں گے۔ 1966 میں وہ وہاں سے ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہو جانا ہم تب کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کہیں پر کام کرتا ہو اور ایک خاص عمر تک کے لیے وہ وہاں کام کر سکتا ہے، جب وہ عمر اس کی پوری ہو جائے تو وہ پھر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ہم ریٹائر ہونا کہتے ہیں۔ جیسا کہ 60 یا 65 سال کی عمر میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے۔ اور کراچی یونیورسٹی میں حاجی حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ریسرچ HEJ قائم کیا، یعنی کہ بنایا، اور 1990 تک وہاں رہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ انسٹیٹیوٹ جو انہوں نے کراچی میں بنایا، کراچی یونیورسٹی میں۔ یہاں پر آپ کو نام بھی نظر آ رہا ہے انگریزی میں۔ چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے نیم ایک درخت کا نام ہے، کی مختلف خصوصیات یعنی اس میں جو خاص باتیں تھیں دریافت کی، یعنی کہ پتہ لگائیں، اور قدرتی طور پر یعنی خود ہی، جو ہم خود نہ کریں بلکہ اس میں ہم کوئی تبدیلی نہ کریں بلکہ وہ ایسا ہی بنا ہوا ہو، اسے ہم کہتے ہیں قدرتی طور پر جراثیم مارنے کی صلاحیت یعنی نیم کے درخت میں یہ خوبی یا خاصیت تھی، کو استعمال کر کے دوائیں بنائیں۔ انہوں نے 65 سال تک مختلف قسم کے گھریلو پودوں اور قدرتی جڑی بوٹیاں ہم کہتے ہیں پودوں کے کچھ حصوں کو پر تحقیق کی، یعنی کے بارے میں پتہ لگایا۔ آج بھی ان کے بنائے گئے ادارے میں تحقیق کا عمل جاری ہے، یعنی تحقیق کا کام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں ان تحقیقات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ 14 اپریل 1994 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ اچھا، نیم کے درخت کے بارے میں ہم نے یہاں پر پڑھا، تو دیکھیں نیم کا درخت اس طرح کا ہوتا ہے، بہت گھنا سا، اور اگر ہم اس کا قریب کر کے تصویر دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طرح کے اس کے پتے ہوتے ہیں، اور اس میں اس قسم کے دانے بھی لگتے ہیں، اور یہ ذائقے میں کیونکہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جراثیم مارنے اور مختلف دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے سبق ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی کی پڑھائی کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔